الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرنا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے جن کو اسلام کے بنیادی ستون بھی کہا جاتا ہے، ایک اہم رکن اور ایک اہم ستون وہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں: والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، خرچ کرنے سے مراد کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن اس سونے اور چاندی کو آگ میں گرم کیا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس سونے اور چاندی کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کے پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا: ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا خزانہ ہے جو تم لوگوں نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب جو خزانہ تم نے جمع کیا ہوا تھا اپنے لیے، آپ اس کا مزہ چکھ لو، اس کے عذاب کا مزہ چکھ لو۔ تو خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ ادا کرنا۔ دیکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے دین میں بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ زکوٰۃ ہم پر فرض کی ہے، لیکن زکوٰۃ کا ایک بہت تھوڑا سا حصہ فرض کی ہے، بس کہ اللہ کے راستے میں دینا، صرف 2.5%۔ اگر مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور اگر پیداوار کی زکوٰۃ ادا کرنی تو 10واں حصہ یا 20واں حصہ۔ اب دیکھیے گا، یہ سارا کا سارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کمانے والے؟ سارا اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی حکم کر سکتا تھا کہ تم صرف ایک دن کا راشن کے لیے جمع کر دو، باقی سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا۔ یہ حکم بھی دے سکتے تھے کہ ایک ہفتے کے لیے رکھنا ہے، یہ تمہاری ضرورت ہے، باقی سارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یا 1 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے۔ نہیں، یہ نہیں کہا۔ فرمایا کہ صرف 2.5% اللہ کے راستے میں ادا کر دو، باقی سارا کا سارا تمہارا ہے،
چاہے وہ لاکھوں میں ہو، چاہے وہ کروڑوں میں ہو، چاہے وہ اربوں میں ہو، چاہے وہ کھربوں میں ہو۔ اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ اگر تو ہزاروں میں ہے تو پھر تو زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہے، اگر لاکھوں میں ہے تو پھر زکوٰۃ 5% یا 10% ہے، اگر کروڑوں میں ہو تو پھر اس سے زیادہ ڈبل ہے، اگر اربوں میں ہو تو پھر اس سے ڈبل ہے، کھربوں میں تو اس سے ڈبل ہے۔ نہیں، یہ بھی نہیں فرمایا۔ 2.5% ہے چاہے تمہارے پاس کئی کھرب روپے کیوں موجود نہ ہو۔ تو کتنی آسانی پیدا کی۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، پھر ایسے لوگوں کو دردناک عذاب ہی دینا ہے اور کیا کرنا ہے کہ جو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں تھوڑا سا بھی خرچ نہیں کر سکتا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، امرنا باقامۃ الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ ہمیں نماز قائم کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں آخری پارے میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے وہ شخص کے لیے جو عیب لگاتا ہو اور تانے دیتا ہو۔ کسی میں کوئی عیب دیکھا، وہ عیب لگایا، عیب سے پکارا، وہ ایک آلے ادھر آ، ایک آنے ادھر آ، وہ تو کالا ہے، وہ تو کانا ہے، وہ تو لنگڑا ہے، یہ اللہ کے مخلوق ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جمع کیا وعددا، اور شمار کرتا ہے، پھر مال رکھا ہوا ہے، ہر دن یا ہفتے میں ایک دن نکالتا ہے، کتنا ہے، نوٹ دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، بینک بیلنس چیک کرتا ہے، ٹھیک ہے، اگر بینک بیلنس کا ایپ بنا ہوا ہے بینک کا تو وہ کھولتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ اضافہ ہو رہا ہے، شمار کر رہا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا خیال یہ ہے کہ اس کا جو یہ مال ہے اس کو ہمیشہ رکھے گا، ہمیشہ دے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، فرمایا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو پھینکا جائے گا حطمہ میں، روندنے والی چیز میں۔ حطمہ کیا ہے؟ آگے فرمایا وہ اللہ کی آگ ہے جس میں اسے پھینکا جائے گا۔ تو یہ وعید اس شخص کے لیے ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جہاں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں پر خرچ نہیں کرتا۔ زکوٰۃ دیکھیے گا، زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی ہے پاکی، طہارت۔ تو جو شخص مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ یہ میل کچیل ہے، اگر یہ مال میں کہیں میل کچیل رہ جائے تو وہ سارا مال ہی گندا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اگر تالاب میں ایک مچھلی بھی جو ہے نا وہ مر گئی، خراب ہو گئی، تو سارا تالاب خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ اگر ادا نہ کی جائے تو یہ سارے مال کو گندا کر دیتی ہے۔ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے، ادا کی جائے گی؟ تو بنیادی طور پر 7 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ سونا ہے لیکن 7.5 تولے تک پہنچ جائے تب، یعنی 87.45 گرام۔ چاندی ہے 52.5 تولے، تقریباً 512 تقریباً 35-37 گرام، اور اتنے ہی اگر کسی کے پاس مال ہو، نقدی ہو۔ چوتھی چیز مال تجارت ہو۔ 5ویں چیز اونٹ، ان کا نصاب الگ ہے۔ 6ٹھی چیز گائے بھینس، ان کا نصاب الگ ہے۔ 7ویں چیز بکریاں، ان کا نصاب الگ۔ یہ 7 چیزیں ہیں بنیادی جن پر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ ان میں سے جو پہلی 4 چیزیں ہیں، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، ان کو آپس میں ضم کیا جائے گا، ملایا جائے گا۔ مثلا اگر آج تاریخ ہے مثال کے طور پر 29 نومبر، دیکھیے گا زکوٰۃ جو ادا کی جائے گی تو اس میں قمری سال کا اعتبار کیا جائے گا، شمسی سال کا نہیں۔ تو آج تاریخ ہے جمادی الاولیٰ کی 26 تاریخ ہے،
کسی کے پاس مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے موجود ہے، آ گیا 10 لاکھ، اب وہ صاحب نصاب بن گیا، 10 لاکھ اس کے پاس آ گیا۔ اب اگلے سال 26 جمادی الاولیٰ کو زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی۔ اب اس وقت دیکھیں گے جتنے پیسے اس وقت ہوں گے، تو جتنی بھی پیسے ہوں گے اس پر جو ہے نا وہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اب وہ درمیان میں 6 ماہ بعد اس کے پاس 50 لاکھ کہیں اور سے آ گیا، اچھا 8 ماہ بعد اس کو 10 تولے سونا کہیں سے مل گیا یا خرید لیا، 10 ماہ بعد اس نے 100 تولے چاندی خرید لی، 11 ماہ بعد اس نے ایک دکان کھول لی، تجارت شروع کر دی۔ 26 تاریخ کو جمادی الاولیٰ کو اس کے پاس نقدی میں بھی اضافہ ہوا ہے، اس کے پاس مال تجارت بھی آ چکا ہے، سونا بھی آ چکا ہے، چاندی بھی آ چکی ہے، تو اب 26 جمادی الاولیٰ کو یہ تمام چیزوں پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی، سب کا حساب لگایا جائے گا۔ اب دیکھیے گا کچھ چیزیں درمیان میں آئی ہے جن پر الگ سے سال نہیں گزرا، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان 4 چیزوں کو آپس میں ضم کیا جائے گا، ان چیزوں کو ملایا جائے گا۔ درمیان میں جو کمی بیشی ہوتی ہے نا اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر مثلا میں نے آپ سے عرض کیا 26 جمادی الاولیٰ ہے تو 26 جمادی الاولیٰ کو کسی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، اچھا جی 6 ماہ بعد کئی نقصان ہو گیا کہ اس نے خرچ کر ڈالا، 5 لاکھ چلا گیا، اڑ گیا، لیکن سال جب پورا ہو رہا ہے 26 جمادی الاولیٰ کو اس کے پاس پھر 10 لاکھ موجود ہے، تو 10 لاکھ پر زکوٰۃ ادا کرے۔ ایک دن پہلے بھی اگر کہیں سے پیسے آ جائے، ایک دن پہلے اچانک جو ہے نا کسی کو وراثت میں سے 1 کروڑ روپے مل گیا، 24 جمادی الاولیٰ کو اگلے سال کسی کو 1 کروڑ روپے کہیں سے مل گیا، وراثت میں سے مل گیا، کہیں سے بھی مل گیا، نقدی ملی، تو اب اس کی زکوٰۃ جو ہے نا ایک دن بعد جب سال پورا ہے تو ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح کوئی اور چیز آ جائے، مال تجارت بزنس شروع کیا تو اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی۔ تو سال میں کمی بیشی کا اعتبار نہیں۔ ہاں اگر ایسا ہو جائے کہ ایک شخص بالکل صفر پر آ جائے، 10 لاکھ آج موجود ہے، 6 ماہ بعد بالکل صفر، پھر 8 ماہ بعد اس کے بعد 10 لاکھ آ گیا، تو اب یہ جو سال تھا یہ ختم، اب 8 ماہ بعد پھر صاحب نصاب بنے تو اگلا سال شروع ہوگا۔ صفر پہ آ جائے تو الگ بات ہے، لیکن اگر درمیان میں کمی بیشی ہو، بالکل صفر میں نہ ہو، تو اس کمی بیشی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے گا میں نے آپ سے عرض کیا کہ زکوٰۃ میں قمری سال کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور جس سال انسان صاحب نصاب بنا ہو اگلے سال اسی تاریخ کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، یا رمضان میں کوئی ثواب زیادہ ملتا ہے اس لیے وہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس میں جو ہے نا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب انسان کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ مثال کے طور پر 1 شعبان کو کوئی صاحب نصاب بنا تھا، اگلے سال جو ہے نا وہ 1 شعبان جب تاریخ آئی اس کے پاس پیسے موجود ہیں، مثال کے طور پر 2 کروڑ اس کے پاس موجود ہے، اب اس نے 2 کروڑ کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ 1 ماہ بعد رمضان آ رہا ہے چونکہ، تو رمضان میں ادا کر لوں گا۔ اب 15 شعبان کو مثال کے طور پر اس نے گاڑی خرید لی 1 کروڑ کی، اب جب رمضان آ رہا ہے تو اس کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، اب وہ زکوٰۃ ادا کر رہے 1 کروڑ کی، حالانکہ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی میرے پاس ہے، گاڑی پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ اس حوائج میں شامل ہے، چاہے 1 کروڑ کی ہو چاہے 15 کروڑ کی ہو۔ رینج روور آج کل 15 کروڑ کی آ رہی ہے، تو اگرچہ کروڑوں میں اس کی مالیت ہو، لیکن گاڑی چونکہ استعمال کے لیے ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ وہ تعیش کے لیے ہو۔ 10 لاکھ کی گاڑی پر بھی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، 10 کروڑ کی گاڑی بھی ہو سکتی ہے، اگرچہ تعیش کے لیے ہو، لیکن چونکہ یہ حوائج میں شامل ہے اس لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب وہ زکوٰۃ ادا کر رہے 1 کروڑ کی، حالانکہ زکوٰۃ اس پر واجب ہو چکی تھی 2 کروڑ کی۔ اب کتنا بڑا نقصان ہوا، کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو، اسے پتہ ہی نہیں۔ یا اسی طرح اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ 1 کروڑ 1 شعبان کو اس کے پاس موجود تھا جب سال پورا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ اس پر 2.5 لاکھ فرض تھی، اب رمضان سے پہلے 1 کروڑ کہیں اور سے آ گیا اس کے پاس، اب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا 5 لاکھ کی،
حالانکہ وہ 2.5 لاکھ اضافی دے رہا ہے، اس پر فرض نہیں ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کی ادا کرنی ہے۔ تو اس لیے قمری اعتبار سے جس تاریخ کو انسان صاحب نصاب بن جائے، اگلے سال اسی تاریخ کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ رمضان کا انتظار کرنا نہ ضروری ہے اور نہ ہی اس میں کوئی ثواب ہے، بلکہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں بہت بڑی غلطی کا ارتکاب ہوتا ہے، تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسری بات مال تجارت ہے، مال تجارت پر زکوٰۃ ادا کرنا۔ ایک تو مال تجارت کے مختصراً میں تعریف جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں کہ مال تجارت کہتے ہیں کسی نے کوئی چیز خرید لی کسی عوض کے بدلے میں تجارت کی نیت سے، تو یہ مال تجارت ہے۔ اگر کسی کو کوئی چیز وراثت میں مل جائے یا گفٹ میں مل جائے تو یہ مال تجارت نہیں ہے۔ مال تجارت پر زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ چیز خریدتے وقت بھی آگے سیل کرنے کی نیت ہو اور ابھی تک یہ نیت برقرار ہو، جب سال پورا ہو جائے اب بھی آگے سیل کرنے کی نیت ہو، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب ہم عرض کر دیتے ہیں پلاٹ پر زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ عموماً یہ لوگ پوچھتے ہیں پلاٹ پر زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا حکم ہے، تو عموماً ہم اس کی 3 صورتیں بس بنا سکتے ہیں۔ ابھی مختصراً ہم عرض کریں گے انشاءاللہ رمضان کے قریب، پھر الگ سے اس پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو عرض کریں گے۔ ہم پلاٹ کی 3 صورتیں بنا سکتے ہیں۔ ایک ہے کہ پلاٹ کوئی خرید رہا ہے، اب بھی خریدتے وقت بھی آگے بیچنے کی نیت نہیں ہے، اور جب اس پر سال پورا ہو رہا ہے اب بھی آگے بیچنے کی نیت نہیں ہے۔ نیت کیا ہے جی؟ میں سر گھر بناؤں گا، نیت یہ ہے کہ میں اس کو رینٹ پہ دے دوں گا، نیت یہ ہے کہ بچے کی شادی ہوگی اس کو دوں گا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خریدتے وقت بھی آگے بیچنے کی نیت ہے، اب سال پورا ہو رہا ہے اب بھی آگے بیچنے کی نیت ہے، وہ نیت برقرار ہے، آگے اس کو بیچنا ہے، انتظار کر رہے ہیں، کوئی ڈاکومنٹ نہیں بن رہے، کوئی جو ہے نا وہ رجسٹری نہیں ہو رہی، مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی پرابلم ہے، بیع تو ہو چکی ہے، یا یہ ہے کہ ذرا ریٹ کا انتظار کر ریٹ بڑھ جائے لیکن نیت وہی ہے، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ تیسری صورت یہ ہے، بلکہ 4 صورتیں بنا سکتے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ زکوٰۃ جب پلاٹ خرید رہا تھا اس وقت تو آگے بیچنے کی نیت ہے، لیکن اب جب سال پورا ہو رہا ہے تو آگے بیچنے کی نیت نہیں، بس نیت بدل گئی، نیت ہے کہ اس پہ مکان بنانا ہے، رینٹ پہ دینا ہے وغیرہ ذالک، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ خریدتی وقت تو آگے بیچنے کی نیت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد نیت بدل گئی کہ آگے بیچنا ہے، اب سال پورا ہو رہا ہے اب آگے بیچنے کی نیت ہے، کس کو بیچنا ہے، اب بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو 4 صورتوں میں سے 3 صورتوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے پلاٹ پر، صرف ایک صورت میں پلاٹ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ میں پھر عرض کر دیتا ہوں، وہی صورت کہ خریدتے وقت بھی آگے بیچنے کی نیت، اور جب سال پورا ہو رہا ہے اب بھی آگے بیچنے کی نیت ہے، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس کے علاوہ باقی بھی کسی بھی صورت میں پلاٹ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو مال تجارت میں پلاٹ بھی ہے، مال تجارت میں کوئی انڈوں کا کاروبار کر رہا ہے تو یہ بھی مال تجارت ہے، تو اس کی زکوٰۃ کا بھی حساب کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح کسی کا جنرل سٹور ہے، ٹھیک، اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ بات میں ذہن میں رکھیے گا کہ زکوٰۃ کس ویلیو پر ادا کرنی پڑے گی، یعنی قیمت خرید کا اعتبار کیا جائے گا یا قیمت فروخت کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ میں جو مارکیٹ ویلیو ہے قیمت فروخت اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ ایک کسی کا جنرل سٹور ہے، کسی اور چیز کی دکان ہے، کوئی اور کاروبار ہے، ظاہر ہے کہ قیمت خرید اور ہوتی ہے، وہ کم ہوتی ہے، اور قیمت فروخت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے، جس قیمت پر وہ چیز مارکیٹ میں بیچی جاتی ہے، بکتی ہے، تو اس قیمت کا اعتبار کیا جائے گا اور اس پر جو ہے نا زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ باقی زکوٰۃ میں قرض جو ہے نا اس کو منہا کیا جائے گا، قرض کو مائنس کر کے جو نقدی ہے کسی کے پاس، مال تجارت ہے، سونا چاندی ہے، ان کی قیمت ملا کر
اگر کسی سے قرض لینا ہے، کسی سے لینا ہے، تو یہ ساری چیزیں ملا کر ان کو پلس کر دیں گے۔ اب کسی کو زکوٰۃ قرض دینا ہے یا پلاٹ خرید چکے ہیں انسٹالمنٹ میں، اب کچھ جو ہے نا قسطیں رہتی ہے، تو ان کو مائنس کرنا ہے۔ مائنس کرنے کے بعد جو آپ کے پاس رزلٹ آ جائے اس کو 40 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے، تقسیم کرنا ہے، تو جو رزلٹ آ جائے وہ زکوٰۃ ہے۔ تو یہ کچھ قرض جو ہے نا ان کو تو ہم مائنس کریں گے، کس سے؟ زکوٰۃ سے۔ لیکن کچھ قرض ایسے ہیں کہ جن کو مائنس نہیں کیا جائے گا، وہ قرض ہے جو تجارت کی نیت سے لوگوں نے لیے ہو۔ آج کل جو بڑے بڑے مل آنر ہے یا جو بڑے بڑے فیکٹری والے ہیں، انہوں نے بینک سے لون لیا ہوتا ہے 50 کروڑ 40 کروڑ 30 کروڑ۔ اب اگر آپ مائنس کریں گے اس کو تو وہ بجائے یہ کہ زکوٰۃ ادا کرے وہ تو مستحق زکوٰۃ بن جائیں گے۔ تو یہ کون سے قرض ہے جو ہم مائنس نہیں کریں گے، منہا نہیں کریں گے، اس حوالے سے پھر کسی دن گفتگو عرض کی جائے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔